اچھا جی ہاں. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے گا کہ لاس اینجلس میں ایک اس وقت صورتحال جو ہے ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دیں. لوگوں کو بہت زیادہ تشویش ہے کہ لاس اینجلس میں جو اس ایک وقت فائر ہوا ہے, فائر لگی ہوئی ہے وہاں, وہ اس کے بارے میں اگر کچھ اپڈیٹ ہے ذرا وہ بھی شیئر کر دیں. میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے, جی جی جدید ترین یہاں پر گیجٹس موجود ہیں, جی جی ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں, جی پیسے کی کمی نہیں ہے. صحیح پچھلے 22 سال میں میرا خیال ہے ہر سال جی وہاں آگ لگتی ہے, صحیح لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے, صحیح لوگوں کے تو گھر جل جاتے ہیں. یہ آگ اتنی شدید ہے جی جی کہ تقریباً 16 کے قریب جو ہالی ووڈ کے ایکٹر تھے جی جی جن کے ملینز اینڈ ملینز کے خرچ تھے جی جی وہ جل گئے. اوہو اب آپ دیکھیے ٹھیک ہے انشورنس پیسہ دے دیتی ہے, صحیح لیکن آپ کی اپنی چیزیں جنہیں آپ نے جمع کیا ہوا تھا وہ جل جائیں, جی جی ظاہر ہے بہت سی چیزوں سے آپ کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں, ایگزیکٹلی بڑی تکلیف دہ چیز ہے. صحیح بات ہے. تو لیکن میں حیران ہوں کہ کوئی انتظام نہیں کیا گیا. میں ویسے ہی سوچ رہا تھا, مجھے ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا جائے, صحیح لیکن اگر آپ فارسٹ اور آبادی کے درمیان اگر آپ ایک وال بنا دیں جی جی تو کم از کم آپ آگ سے تو محفوظ رہیں گے. صحیح بات ہے. تو اب ہر سال یہی نقصان ہوتا ہے. اس دفعہ تو ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا. صحیح تقریباً کوئی 2 ہفتے 2.5 ہفتے سے آگ لگی ہوئی ہے جی ہاں اور مسلسل نقصان ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ تو مالی نقصان جو آپ بتا رہے ہیں, کیجولٹیز وغیرہ بھی ہوئی ہیں حسن بھائی, اگر آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہے ایسی تو. نہیں کیجوالٹی تو خیر یہاں دیکھیے لوگ بھی باشعور لوگ ہیں, جی جی پھر جو انتظامیہ ہے وہ پہلے سے وارن کر دیتی ہے. صحیح تو لوگ تو عام طور پہ جیسے ابھی جن جو گھروں کو آگ لگی ہے وہ زیادہ تر گھر خالی تھے, اچھا لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. جی ہاں, صحیح لیکن صحیح بہرحال نقصان تو نقصان ہے جی. صحیح صحیح بالکل. اچھا حسن بھائی کیا اس کو بجھانے کے لیے کوششیں نہیں کی جا رہی؟ کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہیں کوئی وہ اتنی شدید ہے کہ اس کو بجھانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے سردی کا موسم ہے لیکن اس پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا اب تک. ہاں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, بڑی کی بات ہوئی. دیکھیے اب تو ہیلی کاپٹر سے جی جو اسپریز آ گئے ہیں وہ طرح طرح کے آ گئے ہیں جن سے صحیح آگ جلدی بجھ جاتی ہے. جی جی اس کے علاوہ جو ہے اور 10,000 طریقے ہیں, ہوں پتہ نہیں کیا وجہ ہے, میری سمجھ سے میری عقل سے وہ بالاتر ہے. صحیح ہے صحیح. چلیے جناب یہ تو ایک ایسی جنرل نیوز تھی جو کہ ہم نے شامل کر لی پروگرام میں. واپس ہم اپنے فارمیٹ پہ آتے ہیں. حسن بھائی میں نے کل جو ہے وہ کھایا ہے ساگ اور اس پہ ڈالا ہے اصلی گھی, اور یقین جانیے آپ کی یاد آئی. کیا ڈالا ہے؟ اصلی گھی ڈال کے ساگ کھایا اور آپ کی یاد آئی. واہ جی واہ, آپ کی عیاشی ہے یار, یہ تو کچھ کرنا پڑے گا آپ کے لیے. تو میں نے کہا حسن بھائی ہوتے تو شاید اس ساگ کو زیادہ انجوائے کرتے, بٹ میں نے تو بہت انجوائے کیا اصلی گھی کے اب ساتھ پتہ اسے گرم کر کے. پنجاب میں لوگ کہتے ہیں مکئی دی روٹی جی تے گنڈلے دا ساگ. جی 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 گنڈلی کا ساگ ہوتا ہے, وہ گنڈلی اب کم استعمال ہوتی ہے جی جی لیکن وہ بڑے مزیدار ہوتی تھی, اور اس کا ساگ بڑے مزے کا ہوتا ہے. ہاں لیکن جو میں نے کل کھایا وہ بھی بہت مزے کا تھا حسن بھائی. کوئی بات نہیں, جب آؤں گا تو. تو میں نے کہا آپ نے اس دن گاجر کے حلوے کی بات کی تھی, آپ نے گاجر کا حلوہ بنوا لیا. اب میں نے سوچا کہ ساگ کا کیا پروگرام ہے, ساگ بنوا رہے ہیں پھر آپ کھانے کے لیے؟ ظاہر ہے جو آپ کریں گے وہ میں ضرور کروں گا, یہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا. معاف کیجیے گا. اچھا جناب, تو جناب یہ تو ہم ہو گئی ساگ کی بات, اور ساگ یقیناً اس سردی کے موسم میں آپ کھائیں اور مکھن یا گھی کے ساتھ کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے. اگر مکئی یا باجرے کی روٹی مل جائے تو آپ کو اور اس پر جو ہے سونے کا سہاگا ہو جاتا ہے. کیسے کہنا چاہیے کہ آپ اس کو اور زیادہ انجوائے کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ بالکل. اچھا سردی. بھائی ایک میں اور ایک خوشخبری سنا دوں. جی جی ایک دوست ہیں, جی جی ان کا نام بھی اتفاق سے دوست محمد ہے, دوست محمد. اور انہوں نے بنگلہ دیش سے خط لکھا ہے. اچھا انہوں نے خط لکھا ہے, میں کہہ رہا ہوں واٹس ایپ میسج بھیجا ہے. اچھا اچھا انہوں نے کہیں یوٹیوب پہ میری ایک میں مختلف غزلیں اور نظمیں پڑھتا رہتا ہوں جی میوزک کے جی بعد, جی جی لیکن ہم اس میں پروگرام میں اس لیے نہیں سنا پاتے کہ میوزک کے رائٹس ہوتے ہیں دنیا بھر میں. جی ہاں تو ایگزیکٹلی. اگر وہ آپ چلا دیں تو وہ روک دیں گے تھوڑی دیر کے بعد. جی جی تو میں بالکل. بغیر میوزک کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو ریسائٹ کروں گا. ایک بڑی خوبصورت نظم تھی, جی جی اور اس میں تھا, میں نے دیکھا تھا ان دنوں میں اسے ہاں ہاں ہاں, جب وہ کھلتے گلاب جیسا تھا. واہ جی واہ. اور اگر آپ رومانٹک آدمی ہیں تو آپ کو بڑی پسند آئے گی. نہیں نہیں میں بالکل سر, اندر سے ہر مرد ایسا ہی ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے,
جی جی نہیں انشاءاللہ بالکل دوست محمد صاحب اگلے پروگرام میں جی جی جو ہے وہ میں اس دفعہ بھول گیا، ورنہ اگلے پروگرام میں جو ہے میں آپ کو ضرور سناؤں. بالکل دوست محمد صاحب آپ کی فرمائش کو دوست محمد صاحب آپ بھی بس تیاری کر لیجئے، بالکل بالکل آپ کی بالکل پسندیدہ نظم ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ زندگی بخیر آپ کی فرمائش ضرور پوری کریں گے. اور اب ہم کچھ بات کرتے ہیں کھیل کے حوالے سے. حسن بھائی پاکستانی ٹیم کی پوزیشن آپ نے دیکھی ہوگی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو سیریز چلی ہے، ذرا اس پر کچھ کمنٹس کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، ہم ساؤتھ افریقہ میں ہار گئے، 2 میچ ہار گئے. پہلا میچ تو خیر ہماری تھوڑی سی بیٹ تھی، کچھ ہماری آخر میں ہم وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے، جی جی تو بہت کلوز میچ ہارے ہم 2 وکٹوں سے. جی جی لیکن دوسرے میچ میں ہم نے اس لحاظ سے میں کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان کی ٹیم کو جی جی کہ ساؤتھ افریقہ بہت ڈیفیکلٹ جگہ ہے، اچھا اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں پاکستان کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے ون ڈے سیریز 3-0 سے جیتی ہے. واہ ورنہ وہاں پر لوگ عام طور پہ ٹیسٹ اور ون ڈے جیتتے نہیں ہیں، اچھا ان کی ایک ٹپیکل کنڈیشنز ہیں اور وہ اپنے ماحول سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا تو پاکستان نے بہت اچھی فائٹ بیک دی. صحیح پہلی اننگ میں پاکستان کی ٹیم 190 کے قریب آؤٹ ہو گئی تھی، جی جی لیکن سیکنڈ اننگ میں انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنایا ساؤتھ افریقہ میں. اچھا میرا خیال ہے 474 یا 476 بنائے تھے. صحیح بڑی اچھی فائٹ بیک کی. تو اس زبردست لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پاکستان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں ہے، جی جی اور پاکستان اس سیزن میں میرا خیال ہے یہ نئی ریوائٹلائز ٹیم ہے جی جی اور ری بلڈ ہو رہی ہے. صحیح اس میں بہت سے نئے کھلاڑی شامل ہیں، اس لحاظ سے پاکستان کی پرفارمنس کو داد دینی چاہیے. صحیح اور میرا خیال ہے اب جو سیزن آئے گا، ابھی ہم ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچ کھیلیں گے، صحیح اس میں پاکستان کو جیتنا چاہیے 2-0 سے. بالکل بالکل تو اچھے مقابلے ہوئے پاکستان نے، اور پاکستان کے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے جی کہ جی سائم ایوب جی جی جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک اسٹار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں. اچھا ساری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے. صحیح انفارچونیٹلی آخری میچ میں ان کو چوٹ لگ گئی، جی جی ان کے فریکچر ہو گیا، اور آج کل اس کے علاوہ بابر اعظم بڑے عرصے کے بعد فارم میں آئے ہیں. صحیح انہوں نے 3 مسلسل 50s بنائی صحیح اور بہت اچھی انہوں نے بیٹنگ کی. صحیح شان مسعود نے تقریباً 150 کے قریب رنز بنائے، ٹھیک اور ہے بڑی شاندار انہوں نے یہ کپتان کی اننگ کھیلی، صحیح اور ان کی سینچری کی بھی بڑی تعریف کی جا رہی ہے. صحیح تو اوور آل میں اتنا مایوس نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اچھی فائٹ بیک کیا، صحیح اور ٹیم تھوڑی سی اور سیٹل ہو جائے، اگر ہمارا مڈل آرڈر اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے جی تو جی میرا خیال ہے پاکستان کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوں گی. صحیح صحیح. اچھا سائم ایوب کی کیا اپڈیٹ ہے جو آپ کے پاس حسن بھائی؟ کیونکہ وہ انجری ساری سیریز انجری ہے، ان کو کیا کون سی چیز ہے جو ان کی؟ اصل میں ابھی تو دیکھیے، ابھی وہ گئے ہیں، ابھی میرا خیال ہے پرسوں پہنچے ہیں. جی جاتے ہی ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کی، اور ڈاکٹر نے جو ایک اور اسپیشلسٹ ہے اس کو انہوں نے ریفر کیا ہے. کل ان سے میٹنگ ہے اس سے، اچھا تو ہو جائیں گے. ابھی انہوں نے 6 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اچھا لیکن کوشش یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے، جی جی کیونکہ فریکچر اتنا بڑا نہیں ہے، اچھا کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم ان کو 4 ہفتے تک ان کو اتنا اس قابل کر دیں کہ وہ چیمپئنز لیگ کھیل سکیں. لیکن اچھا پاکستان کی ٹیم جو ہے کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے، صحیح کیونکہ بڑے عرصے کے پاکستان کو ایک فیوچر کا سپر اسٹار ملا ہے، صحیح اور جس انداز سے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو میچور کر لیں اور اگر اپنا ٹیمپرمنٹ برقرار رکھیں، جی جی تو میرا خیال ہے وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جو کھیل کا پاسا پلٹ سکتا ہے. صحیح بات ہے بہت بالکل ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھلاڑی ہے. صحیح تو لہٰذا میرا خیال ہے کوئی رسک نہیں لینا چاہیے، لیکن دعا سب کو کرنی چاہیے جی کہ جی سائم ایوب جلد از جلد ایکشن میں نظر آئیں اور صحیح لوگ ان کے کھیل سے محسوس ہوں. صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے، اور جو ٹیم آئی ہے ویسٹ انڈیز کی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیسی ٹیم ہے؟ بیلنس ٹیم ہے یا اچھی ٹیم ہے یا ٹف ٹائم دے اچھی سکتی ٹیم ہے ہے پاکستان ان کو؟ کی بالنگ بہت اچھی ہے. اچھا بیٹنگ میں چونکہ نئے لڑکے ہیں ان کے پاس بھی، جی جی بیٹنگ کے بارے میں کہنا مشکل ہے، لیکن بالنگ ان کی بہت مضبوط ہے. صحیح اور میرا خیال ہے اچھا مقابلہ ہوگی، لیکن پاکستان اگر میں سمجھتا ہوں اسپن وکٹیں بنائے جی جی انگلینڈ کی طرح، صحیح تو پاکستان کامیابی حاصل کر سکتا ہے، صحیح کیونکہ پاکستان کے پاس نعمان اور ساجد جی یہ 2 ورلڈ کلاس اسپنر موجود ہیں. زبردست اور میرا خیال ہے پاکستان کو اپنے ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھانا چاہیے صحیح اور اسپن وکٹیں بنا کر یہ میچ جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح صحیح. پی ایس ایل آ رہا ہے حسن بھائی، قریب پی ایس ایل بھی آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مزید کچھ نیا ٹیلنٹ پی ایس ایل سے سامنے آ سکتا ہے؟ پی ایس ایل، یہ لڑکے پی ایس ایل سے ہی آ رہے ہیں. اب جو جتنے نئے آ رہے ہیں جی جی یہ زیادہ تر پی ایس ایل سے ہیں، کیونکہ اس میں دنیا بھر کے کھلاڑی کھیلتے ہیں، صحیح آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے، صحیح ماحول خاصا اچھا ہوتا ہے، کمپیٹیٹو ٹورنامنٹ ہے، ہوں اس میں کھلاڑیوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھا سکیں. صحیح تو میرا خیال ہے امید ہے کہ 2-4 کھلاڑی نئے اور سامنے آئیں گے اس سال. صحیح بالکل صحیح.
अच्छा हसन भाई, चलिए ये तो क्रिकेट की बात हो गई, ज़रा दोबारा आपको लेकर जाते हैं, लोगों को ज़रा घुमाते हैं फिराते हैं कि बताएं श्रीलंका आपका जाना कितनी दफ़ा हुआ है? श्रीलंका भी एक बहुत ज़बरदस्त जगह है श्रीलंका। 4 मरतबा। 4 मरतबा। कैंडी जो है कैसी जगह है कैंडी? कैंडी के बारे में कहा जाता है कि